السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کی آیت پر غور و تدبر کی کلاس 10 میں سورہ الرعد آیت نمبر 40 سے آیت پر غور و تدبر کریں گے۔ پہلے ہم آیت نمبر 40 لیں گے، اس کا لفظی ترجمہ محترمہ ڈاکٹر فرد ہاشمی بہن صاحبہ کی آڈیو میں آپ کو سنا دوں، اس کے بعد میں ہم انشاءاللہ تعالی آیت پر غور و تدبر کریں گے۔ وَإِمَّا اور اگر نُرِيَنَّكَ ہم دکھائیں آپ کو بعض الذی وہ جس کا نعدہم ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، او یا نتوفینک ہم فوت کر لیں آپ کو، فإنما تو بے شک علیک آپ کے ذمہ ہے البلاغ پہنچانا، وعلینا اور ہمارے ذمہ ہے حساب۔ سورہ الرعد آیت نمبر 40، اس کا مضمون ہے احتساب لینا اللہ کا کام ہے، تمہارا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ اس کا ہم پہلے ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض وہ جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، یا ہم فوت کر لیں آپ کو، تو بے شک آپ کے ذمے ہے پہنچانا اور ہمارے ذمے ہے حساب لینا۔ اب ہم لفظی ترجمہ کے تحت اس آیت پر غور و تدبر کریں گے۔ کیا فرمایا رب العزت نے اس آیت میں؟ اور اگر مطلب عربی میں ہے و اما اور اگر، نُرِيَنَّكَ ہم دکھائے آپ کو، اور اگر ہم دکھائے آپ کو یعنی کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ آیت کا سیدھا خطاب اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اور اگر ہم یعنی اللہ نُرِيَنَّكَ دکھائے آپ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بعض یعنی بعض الذی وہ جس کا نعیدہم ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے۔ کیا فرمایا رب العزت نے؟ اور اگر ہم دکھائے آپ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض وہ جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں، یعنی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ ہم جو کفاران مکہ یا اس وقت کے جو بھی مشرکین تھے، جو کافر تھے، مکے کے کافر ہو یا باہر کے ہو، وہ جو کافر تھے، وہ جو مشرکین تھے، ان کو اگر اللہ عذاب دکھا دے یعنی آپ سے سب کے حیات زندگی میں کوئی عذاب ان پر آ جائے، یعنی عذاب کا ٹریلر قیامت کے پہلے جیسا پہلے عذاب آیا تھا قوم لوط، قوم سمود، نوح علیہ السلام کی قوم پر، شعیب علیہ السلام کی قوم پر، اس طرح کا کوئی ہم عذاب ان پر ڈال دیں، لوط علیہ السلام کی قوم پر اس طرح کوئی عذاب ڈال دیں آپ کے حاضری میں۔ اور اگر ہم دکھائے آپ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری میں، آپ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات زندگی میں، ہم یعنی اللہ بعض یعنی بعض کچھ عذاب اس طرح کا، مطلب الذی وہ جس کا نعیدہم ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، یعنی کافروں سے، مشرکوں سے، جو
اللہ کو تو مانتے ہیں اور اللہ کی نہیں مانتے، یا پھر اللہ کو بھی نہیں مانتے اور اللہ کی ماننے کو تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دو ٹائپ کے ہوتے، ایک تو کچھ جو ناستک ہوتے دہریے، وہ تو اللہ کو ہی نہیں مانتے، 10% مشکل سے تعداد ہوتی، 90% لوگ ایسے ہوتے آج بھی ہے کہ جو اللہ کو مانتے کہ اللہ تو ہے، لیکن اللہ کی ماننے سے انکار کرتے، اللہ کی ماننے کو ان کا دل تسلیم نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ اگر اللہ کی مان لیں گے تو پھر ان کی جو نفس پرستی ہے، جو مفاد پرستی ہے، جو میں پن ہے، ان کے اپنے قوانین جو انہوں نے اپنے خود کے فائدے کے لیے، اپنے نفس کے لیے بنا رکھے ہیں کہ بس میرے مرغے کی ایک ٹانگ کھڑی، بس میں جو کہہ دوں وہ صحیح بات، بس میرا فائدہ، ہر کوئی اس جگاڑ میں لگا ہے کہ بس اس کا اپنا فائدہ ہو جائے، کہ دوسرے انسان کی کوئی پرواہ نہیں، اپنے 10 روپے کے فائدے کے لیے کسی کا 1000 کا نقصان ہو جاتا ہے تو ہوتے رہے، میرا 10 روپے کا نقصان نہیں ہونا بس، یا میرا 10 روپے کا فائدہ ہو جائے تو اس کا 10,000 کا نقصان ہو یا 1000 کا نقصان ہو، کوئی پرواہ کی بات نہیں، 10 کا فائدہ ہو گیا نا میرا، بس یہ قاعدے پر چلوں گا ایسا۔ جبکہ اللہ کا قاعدہ کیا ہے؟ جو اپنے لیے چاہو اپنے بھائی کے لیے چاہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا 1000 کا نقصان ہو جائے 10 کے اگینسٹ میں، 10 روپے کے اگینسٹ میں 1000 کا نقصان ہو جائے، ارے نہیں بھائی، بھلے ہی 10 کا ہو جائے چلے گا، لیکن 1000 یا 10,000 کا نقصان نہیں ہونا، تو ویسے دوسرے کے لیے چاہنا چاہیے۔ ایسے نفس پرست لوگ، وہ جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، ایسے کافر، ایسے مشرکین سے کیا وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ قیامت کا، جو اچانک آ جائیں گی، ایسی اوستھا میں، ایسی حالت میں قیامت آ جائیں گی، اس کا ان سے وعدہ ہے کہ بالکل آئیں گی۔ ایک قیامت ہو جو انفرادی، ان کی موت، ہر کسی کی موت اس کی انفرادی انڈیویجول قیامت، اور ایک وہ جو قیامت کل ملا کے قیامت کی کھڑی۔ قرآن میں جب بھی آتا تو ہم یہی سمجھیں گے، ایک انفرادی قیامت اور ایک کل ملا کے قیامت، وچ ایور از بیفور، جو بھی پہلے آ جائے، وہ دونوں چیزوں سے ڈرنا چاہیے انسان۔ جس کی موت پہلے واقع ہو جائیں گی تو قیامت کی وہ ساتھ تھوڑی دیکھیں گا کھڑی، وہ تو بس قبروں میں سے اٹھیں گا سب کے ساتھ، وہ منظر دیکھیں گا وہ، لیکن قیامت کے جو منظر ہے ساتھ گھڑی، وہ نہیں دیکھ پائے گا وہ تو جو موجودہ رہیں گے، جس کے لیے ہر انسان کو ڈرایا جاتا کہ وہ کبھی بھی آ سکتی، جیسی تیری موت کبھی بھی آ سکتی وہ بھی آ سکتی، تو وہ چیز جس کا وعدہ اللہ کر رہا ہے ہر کسی سے، اس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو قیامت ہے، موت بھلے ان کو تمہارے سامنے آ جائے، یا ہو سکتا آپ ان کے پہلے چلے جائے دنیا سے، اس کے بعد میں ان کو موت آ جائے، انفرادی جو قیامت، یا پھر آپ کے بعد میں قیامت آئے، جیسا آج کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کے نبی رسول بھی ڈرتے تھے قیامت سے، اچانک آ سکتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے کہ قیامت کبھی بھی آ سکتی، لیکن ابھی تک کیا آئی نہیں، تو اس کا مطلب نہیں آئیں گے ایسا ہے کیا؟ بالکل آئیں گے، اچانک آئیں گے، ہم بھی ڈریں گے۔ قیامت کے اس پل کے آنے کے پہلے پوری انسانیت ڈرے گی، برسوں برس ڈرتے رہیں گے کہ وہ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ ہر نبی نے یہی دعوت دی، یہی بتلایا لوگوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بتایا، اور اس کا وقت پوچھے گیا تو بتا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئیں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا، آیت موجود ہے، اس کا بھی مجھے نہیں، وہ پلک جھپکتے آئیں گی، وہ اچانک آئیں گی، یہ چیز مگر بتایا جاتا حدیثوں کے ذریعے سے، ایسا ہوگا تو آئیں گی، ویسا ہوگا تو آئیں گی، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس کے بعد میں آئیں گی، تو پھر تو ڈر ہی ختم ہو گیا نا قیامت کا، کہ اب عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، قرآن کہتا ہے اچانک آئیں گی، پلک جھپکتے آئیں گی، قریب ہے، اچانک آئیں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یاجوج ماجوج نہیں آئے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قیامت کے آنے کا، میں کیوں ڈروں بھائی قیامت سے؟ جب اس طرح کے عقائد ہم نے بنا لیے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس کے بعد میں قیامت آئیں گی، اس کے بعد میں ڈرنا شروع کروں گا، یاجوج ماجوج آئیں گے، وہ اس طرح کی ایسی چیزیں اصل میں وہ قرآن میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا، لیکن اب بتایا جاتا، اس پر بھی ہے قرآن کی آیت کو لے کے ٹکرانے والی بات۔ کئی علماء اس میں متفق ہے، کئی علماء متفق ہے بھی نہیں، بھلے ان کی تعداد قلیل ہو، خیر وہ الگ سبجیکٹ ہے۔ وہ جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں، کون وعدہ کرتا؟ اللہ وعدہ کرتا، کیسا وعدہ کرتا؟ قیامت آئیں گے، اچانک آئیں گی، جیسا موت آتی اچانک، ایسا قیامت بھی کیسے آئیں گی؟ اچانک آئیں گی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرما دیا، تمہیں موت آئے اس وقت میں کہ تم مومن ہو، ہر وقت ہر پل ہم نے مومن ہونا چاہیے۔ مطلب ایک ہوتا ہے مومن یعنی ایمان والا، اس کی نیت ہونا کہ میں وہ کام کروں گا، اور ایک مسلم یعنی فرما بردار
نیت میں بھی کوئی کام ہم نے سوچے کہ بھائی میں جمعے کی نماز پڑھوں گا، تو نیت تھی آپ کی، تو آپ مومن کر کے اللہ کے پاس میں جائیں گے کہ آپ کی یہ فرما برداری کی نیت تھی۔ مسلم یعنی جمعہ پڑھ لیا آپ نے، وہ چیز اس میں بھی فرق ہے مسلم اور مومن میں، وہاں بھی غلط ملط ہو جاتا۔ وہ جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں، کس کا وعدہ کرتا اللہ رب العزت؟ قیامت کا، کہ وہ اچانک آئیں گے۔ کس سے؟ ان سے، ہر کسی سے وعدہ، ایمان والے سے بھی وعدہ کہ وہ بھی ڈرتے رہے کہ غلط کام نہ کرے جو اچانک آئیں گے، اور خصوصی طور پر کافروں سے، منکروں سے وعدہ جو ڈرتے نہیں اس سے، جنہوں نے الگ الگ اپنے عقائد بنائے رکھے ہیں کہ ایسا ہوگا تو قیامت آئیں گی، اس کے پہلے ہم لا لیں گے ایمان، اس طرح سے ان سے، کن سے؟ انکاریوں سے، قیامت کے اچانک ہونے کا جو انکار کرتے ہیں، ایسے مشرکین، ایسے انکاری۔ یا ہم فوت کر لیں آپ کو، کیسا؟ کہ جو وعدہ کر رہے ہیں ان سے ہم، تو وہ قیامت آپ کے سامنے آ جائے، ان کی موت کہیے، قیامت کا ایک عذاب کہیے کہ ایک ٹریلر قیامت کا، کہ عذاب آ جانا اجتماعی کچھ، تو اس وقت میں عذاب کے ذریعے سے مر جائے، جیسے پہلے کی قومیں مر گئی، قوم لوط، قوم عاد، نوح علیہ السلام کی قوم، اس طرح کا کوئی چھوٹا سا عذاب آ جائے ان پر، وہ شکل کا، یا پھر ان کی انفرادی موت، یا پھر قیامت آ جائے آپ کے موجودگی میں، یا پھر کیا آیا ہے؟ الذی، وہ جس کا ہم وعدہ کرتے، الذی، وہ جس کا نعیدہم، ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، نعیدہم، ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، کافروں سے، مشرکین سے، او یا پھر وہ نہ آئے، نتوفینکا، نتوفینکا، وہ نہ آئے، نہ آئے کا مطلب یا وہ آپ کے سامنے نہ آئے، یعنی آپ سب کے سامنے نہ کوئی عذاب آئے ان پر چھوٹا، نہ پھر قیامت آئے، نہ ان لوگوں کی جو انکار کرتے ان میں سے کوئی آپ کے سامنے مرے، ہم فوت کر لیں آپ کو، نتوفینکا، ہم فوت کر لیں آپ کو، تو وہ نہ آئے، اس کے پہلے آپ وسلم کا انتقال ہو جائے، آپ وسلم فوت ہو جائے۔ دیکھیے ہمیشہ میں کہتا ہوں، یہاں پر بھی کہوں گا، موت میں اور وفات میں فرق ہے۔ اب یہی آیت کو جو نکھت باجی محترمہ بہن صاحبہ نے جو لیا، تو یہاں پر کیا لیا؟ فوت نہیں لیا، اٹھا لے، اس طرح سے لیا، کیونکہ آپ وسلم کے لیے آیا، تو پھر انہوں نے کیا ہے کہ فوت کیسا لینا، تو اٹھا لیا۔ اب یہاں پر اگر ان کا ترجمہ کوئی پڑھ لے، لفظی ترجمہ، تو وہاں انہوں نے نتوفینکا لفظی ترجمہ اٹھا لیا، یا ہم فوت کر لیں آپ کو، یعنی آپ سب کو اٹھا لے، تو پھر کیا سمجھیں، کوئی وہ پڑھ لیا تو پھر وہ ذہنوں میں بات ہے کہ عیسیٰ السلام کے لیے آیا ہے، اٹھا لیا تو پھر واپس آئیں گے نا، پھر یہاں بھی کوئی کیا سمجھے گا کہ آپ وسلم بھی واپس آئیں گے دوبارہ، نہ تو قرآن کا میں ذکر ہے عیسیٰ السلام واپس آئیں گے دوبارہ، نہ آپ وسلم کے بارے میں ذکر ہے دوبارہ آنے کا، لیکن ان کے بارے میں کیونکہ وہ یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے، جیزس کم سن، وہ عقائد ہم میں گھسا دیے گئے۔ کیوں گھسے؟ کیونکہ حدیث موجود ہے، حدیث کی وجہ سے وہ گھر کر گئے ہم کو، حدیث بھی کیسی مستند ہے۔ اب کچھ آپ وسلم نے تو قرآن لکھا کے گئے تھے، لیکن حدیثیں لکھی گئی، تو منکر حدیث ہونا غلط ہے، حدیث جو لکھی گئی اس کو ہم غلط نہیں سمجھیں گے، لیکن جو بات حدیث یعنی جو بات قرآن کی آیت سے ٹکرائیں گی تو آیت ریجیکٹ نہیں ہوں گی، وہ حدیث ریجیکٹ ہوگی، وہاں سوالیہ نشان بنے گا۔ تو مطلب او یعنی یا ہم لیں گے فوت، موت اور فوت میں فرق ہے۔ موت جو ہے، نیند بھی ایک طرح کی موت ہوتی ہے، موت سے انسان واپس آ جاتا ہے، لیکن جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس سے واپس نہیں آتا، کیونکہ موت کیا ہوتی ہے کہ موت میں روح صرف وہ جو آتا، وہ آیت ہے، وہ بھی میں نے لیا اس پر درس، کہ اللہ صرف قبض کرتا، جیسا ایک ڈاکٹر ہوتا نا، آپریشن ہوتا اور ٹیبل پہ رہتا اس کی باڈی، اور اس کا دل الگ دھڑکتے رہتا، اس کا آپریشن چالو رہتا، اگر اس کی موت ہو گئی تو آپریشن فیل ہو گیا مطلب، تو دل الگ رہتا، اس کی موت نہیں رہتی۔ اگر ہم جسم دیکھیں تو بالکل مردہ دکھتا اس کا جسم، ایک میں مثال بیان کر رہا ہوں۔ تو جب نیند کی حالت ہوتی تو نیند کی حالت میں روح قبضے میں رہتی، لیکن اس کی وفات نہیں ہوتی، موت کی شکل ہوتی۔ موت یعنی ایسی حالت، ایسی سکارا مدہوشی کی حالت کہ وہ زندہ رہتا، کسی نہ کسی طرح سانس رہتی اس میں،
یعنی بیہوشی کا عالم یہ، لیکن اس کی روح نہیں کھینچتا فرشتہ. جب فرشتہ آتا روح کھینچتا اس وقت میں وہ پروسیس میں، تو پھر اس کی وفات ہو جاتی. تو موت سے واپس ہو جاتا ہے انسان، لیکن وفات سے واپس نہیں ہوتا. وفات سے تو کب واپس ہوگا دوبارہ؟ وہ قیامت کے دن ہی، کہ جب قبروں سے دوبارہ زندہ ہوں گے. جب تو وہ چیز ہے. عیسیٰ السلام کوئی وفات سے واپس نہیں لاتے تھے. وہ جو موت تھی، وہ جو جاتے تھے موت کیس میں، اس سے واپس لاتے تھے. جنرلی اب موت کو کیا سمجھتے؟ وفات ہی سمجھتے. بولنے میں بھی آتا بھائی وہ مر گیا، وہ موت آ گئی. تو موت سے انسان واپس آ سکتا ہے، یعنی موت یعنی کمپلیٹ نہیں. اس لیے عیسیٰ السلام کے وہ آیتوں میں وہ جو آیا پورا اٹھا لینا. موت سے پورا نہیں اٹھتا انسان، لیکن جہاں وفات آ گئی تو سمجھ لینا پورا اٹھ گیا، کمپلیٹ ڈیتھ ہوگی اس کی. کہ اس کی روح اگر نیک ہے تو علیین میں اوپر جمع ہو گئی، اور بد ہے تو سجین میں، زمین کی تہہ میں، پاتال میں جمع ہو گئی. یہ ساری چیزیں ہیں. آیت ایک چلتی، لیکن آتا تو وہ چیز میں دیگر چیز بھی بتا دیتا ہوں. اس پر میرے درس ہے باقاعدہ. عیسیٰ السلام جیزس کمسون کا جو عقیدہ ہے، عیسیٰ السلام کی موت ہوئی ہے نہیں، وہ آئے گے یا نہیں آئے گے، تو قرآن کے میں کہیں بھی دوبارہ آنے کا ان کا ذکر نہیں. اس پر بھی میرا ایک الگ درس ہے، وہ بھی آپ سنیں تو وہ کنسیپٹ کلیئر ہوں گے انشاءاللہ. اور دیگر علماؤں کے بھی ہے، ان کا دوبارہ آنا تسلیم ہی نہیں کرتے. یعنی ہم فوت کر لیں آپ کو، یعنی آپ وسلم کو ہم انتقال کرتے، فوت کرتے، ان کے پہلے آپ وسلم کا انتقال ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّمَا، تو بے شک، فَإِنَّمَا، تو بے شک، علیکا، آپ کے ذمے ہے. تو بے شک، فَإِنَّمَا، تو بے شک، علیکا، آپ کے ذمے ہے. یعنی کس کے ذمے ہے؟ اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. فَإِنَّمَا یعنی اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کے ذمے ہے، یعنی آپ سسم کے ذمے ہے. کیا ہے؟ البلاغ. البلاغ، البلاغ یعنی پہنچا دینا. اس سے بنا تبلیغ. تبلیغ یعنی پہنچانا. کیا بات پہنچانا؟ اللہ کی بات پہنچانا. کس تک کے پہنچانا؟ انسانوں تک کے. البلاغ. البلاغ یعنی پہنچا دینا. علیہ کا یعنی آپ کے ذمہ کیا ہے؟ پہنچا دینا. کیا ہے؟ قرآن میں کئی مقامات پر آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات پیش کرتے تھے لوگوں کے سامنے تو لوگ انکار کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دلاسا دیا. وہ آیت بھی موجود ہے کہ ہم نے آپ کو سردار یا داروغہ نہیں بنایا. پہلے تو یہ بتایا کہ آپ کو کوئی زبردستی نہیں کرنی کہ آپ سردار ہے یا داروغہ. ایسا بھی نہیں کہ آپ زبردستی کریں کہ ماننا ہی پڑے گا اللہ کی بات کو. پھر ہم نے آپ کو سردار یا داروغہ نہیں بنایا. آپ کے ذمے تو پہنچا دینا ہے. صرف پہنچا دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے. کیا اس غم میں اپنے آپ کا آپ ہلاک کر لو گے؟ وہ آیت اس طرح سے آتی ہے کہ اگر وہ نہیں مانتے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے، یعنی کہ مر جاؤ گے آپ. جو چیز نہیں ہے، ہلاک کے معنی ایک ہوتا مر جانا، موت، موت کی شکل یعنی کمپلیٹ موت یعنی وفات ہو جانا. ایک ہوتا ہلاک. تو موت میں ہلاکت میں فرق ہے، وفات میں ہلاکت میں فرق ہے. ہلاک یعنی ایسی موت کہ اللہ کے نافرمانی والی موت. وہ چیز بتایا اللہ تعالیٰ. جہاں بھی قرآن میں آتا تو جو بغیر ایمان والے رہتے ان کے لیے ہلاک آتا، اور جو ایمان والے رہتے ان کے لیے موت آتا. ہلاک بھی موت ہی ہے، لیکن ہلاکت میں اور موت میں فرق ہے. تو ذمہ صرف پہنچا دینا ہے کہ جو پروسیس ہے نہیں کہ زبردستی کسی کو سمجھانا یا اس غم میں ہم نے جھلسنا. اس طرح سے آپ کریں گے تو پھر تو تمہاری موت یا موت کے ذریعے سے وفات، کیونکہ وفات جو ہوتی موت کے بعد میں ہوتی. پہلے موت طاری ہوتی، پھر وفات ہوتی. بے ہوشی مدوشی طاری ہوتی، اب بعد میں پھر وفات آتی ہے. اس مدوشی کے دوران فرشتہ انٹری مارتا. وہ چیزیں اصل میں موت اور وفات میں فرق ہے. تو موت اور ہلاکت میں فرق ہے. تو کیا تم اللہ کے قاعدے کے حساب سے دعوت نہیں دو گے؟ وہ چیز ہے اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے. اس طرح سے آپ سے اللہ تعالیٰ نے کہا. اب وہی آیت ہم پہ تقاضا کرتی کہ اگر کوئی نہیں مانتا تو ہم کو اس کو زبردستی کرتے نہیں آتا. ہمارا نوکر ہے تو کیا ہم اس کے دعوت کے معاملے میں، اللہ کی بات ماننے کے معاملے میں اللہ نے کوئی ہم کو یہ بنایا اس پر کہ تجھے ماننے پڑے گا کہ میں آفیسر ہوں، تو میرا انڈر میں ہے یا تم نوکر ہے ہمارے یہاں پر، تیرے کو یہ بات ماننا پڑے گا؟ نہیں، پہنچا دینا صرف ہمارے ذمہ. داروغہ یا سردار نہیں بنا، یا اس کو داروغہ بھی نہیں کہ ہم اس کو پر نگرانی رکھے. ماننا پڑے گا، کیا کر رہا ہے تو بالکل نہیں.
صرف پہنچانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے بھی پہنچانا ہے. وہ آیت آج ہم سے تقاضا کرتی کہ ہمارے ذمے بھی پہنچانا ہے. وہی چیز اللہ یہاں پر وہی چیز فرما رہا ہے کہ فَإِنَّمَا، تو بے شک آپ کے ذمے، علیہ کا آپ کے ذمے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کیا ہے؟ البلاغ، البلاغ یعنی پہنچانا. کیا ہے؟ صرف بات کو پہنچا دینا، اللہ کی بات پہنچا دینا، قرآن کی بات پہنچا دینا. آج وہی آیت ہم سے تقاضا کر رہی ہے ہمارے ذمے بھی پہنچا دینا ہے. یہاں پر ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہم وہ چیز سمجھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے بھی کیا تھا؟ صرف پہنچا دینا تھا. وہ علینا، اور ہمارے ذمے ہے. کس کے ذمے؟ ہمارے یعنی اللہ کے ذمے. پہنچانا کس کے ذمے ہے بات کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے. آج ایمان والے کے ذمے بات کو پہنچا دینا. کن تک کے؟ سمست مانو جاتی تک کے، پورے انسانوں تک کے. پھر انسانوں میں وہ کسی بھی طرح کے ہوں، اگر ایمان والے نہیں ہیں تو ان تک کے بھی ہم بات کو پہنچائیں گے. اگر ایمان والے ہیں اور کوئی آیت نہیں معلوم ہوئی ان کو تو اس تک کی بھی ہم وہ بات پہنچائیں گے کہ بھائی یہ آیت میں ایسا ہے نا، تو وہ بھی پہنچانا ہے. اگر وہ اس آیت کا انکار کریں گا تو پھر وہ آ جائیں گا کفر کے ضمن میں. ایک آیت کا بھی انکار کیا اور اس کو ایکسیپٹ کریں گا، ارے قرآن میں ہے کیسا ہے، ہاں یار یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا، تو وہ ایمان کی کیٹیگری میں آئے گا. میں ہمیشہ کہتا ہوں جیسا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیت پڑھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا انہوں نے تلوار نکال لیے تھے، تو انہیں تلوار نیچے رکھ دی انہوں نے. وہ آیت جو کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے، وفات ہو جائے، تو کیا تم ایمان سے پھر جاؤ گے؟ تو انہوں نے تلوار ہی نیچے. ایسا لگا کہ مجھے یہ آیت ابھی نازل ہوں ایسا کا تو ہوتا. جب صحابہ کے ساتھ میں ایک ذمہ دار قسم عمر رضی اللہ عنہ کو یہ ہو سکتا کہ جذبات میں انسان پھول جاتا، محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اور کسی طرح کے جذبات میں پربھاوت ہو جاتے انسان. تو آیت کی صحیح اسپرٹ ہم تک کے پہنچ نہیں پاتی. کوئی آیت جب ہم ہمارے سامنے پیش کرتا تو ایسا لگتا جیسا ابھی آیت سمجھ میں آئی میرے، ہوتا ایسا. تو وہ چیز اس آیت پر فوراً پلٹ جانا چاہیے، مان لینا چاہیے اس کو. تو یہ کیا ہے؟ پہنچانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچاتے تھے، ہم کو بھی پہنچانا ہے، ساری انسانیت تک کے پہنچانا ہے. تو وہ کیا اصل میں جو انکار کرتا وہ انکاری کے زمن میں آئے گا، جو اقرار کرے گا مان لے گا تو وہ ایمان والا کہلائے گا. اور پھر سارے تقاضے اس کو پورا کرنا پڑے گا. ایک آیت مان لے گا قرآن کی یا 10 آیت مان لے گا باقی نہیں مانے گا تو جمنے والا نہیں. ایک آیت سے بھی انکار کرے گا تو کفر کے ذمن میں آ جائے گا، کافر کہلا جائے گا. آپ کے ذمے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کیا ہے؟ صرف پہنچا دینا ہے. اور ہمارے ذمے ہے الحساب، حساب لینا. ہمارے یعنی اللہ کے ذمے کیا ہے؟ حساب لینا. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے، ہمارے ذمے کیا ہے؟ بات کو پہنچا دینا. اللہ کی بات کو پہنچا دینے کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے. اور حساب کون لے گا؟ حساب اللہ لے گا. اسی لیے قرآن میں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمارے لیے وہ آیت ہے کہ ہم نے آپ کو نگراں نہیں بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا ہم بھی کسی پر نگراں نہیں ہیں کہ ہم کسی کے ٹومے رہے، کیا کر رہا ہے کون کیا کیسا کر رہا. کوئی ضرورت نہیں نگراں بننے کی. ہاں نگہبان ہے، اس میں بھی فرق ہے، وہاں بھی خلط ملط ہوتا. نگرانی اور نگہبانی میں فرق ہے. نگہبانی کے لیے قرآن میں الفاظ آتا حافظو، حفاظت کے معنی. نگہبانی حفاظت کے، ہم حفاظت کر سکتے کسی کی حفاظت کے حساب سے کہ بھائی وہ فلاں کام نہ کرے. جیسے اپنی اولاد، تو اولاد کی ہم ٹومے نہیں رہتے، کسی کی بھی ٹومے نہیں کہ یہ ایسا کرے تو دیکھتے ایسا کرتا کیا، ٹومے رہو. ایسا کرو تو بولے گی کیوں میاں ایسا کرتے تم تو، ہم نے دیکھے آپ تو جھوٹ بولتے، ہم نے تو دیکھے آپ تو یہ کرتے. وہ نہیں، وہ تو تانا ہو جائے گا. مومن تانا نہیں دیتا، کسی کی نگرانی میں رہے اور پھر بات پتہ چلے تو اس کو تانا دے. مومن تانا نہیں دیتا لیکن تنقید کا حق ہے. تنقید اور تانے میں بھی فرق ہے. یہ ساری چیزیں آتی ہیں ہمارے سامنے لیکن خلط ملط کر دیا جاتا. تنقید اور تانے میں فرق ہے. مومن تانا نہیں دیتا، قرآن کی آیت ہے، لیکن تنقید کی اجازت ہے. تنقید میں یہ پہلو بالکل یہ پہلو ہوتا ہے کہ وہ تنقید اصلاح کے مد نظر کی جاتی ہے کہ ہماری اولاد کو ہم دیکھتے حفاظت کے تحت، یعنی میرے بچے نے سگریٹ نہیں پینا، شراب نہیں پینا، تو ہم کیا ہے؟ حفاظت کر رہے ہیں اس کی سیکیورٹی. اور کسی کے دل میں اگر یہ ہے کہ ہمارے بچے کو دیکھ رہا ہو، یعنی بہت باتیں کرتا کہ میرے بچہ بہت تربیت یافتہ ہے، مجھے شراب کا بھی شوق نہیں ہے، اس کے بچے پر دھیان رکھیں گے، وہ فلانے شرابیوں کے ساتھ میں رہتا ہے اس کا بچہ، یا یہ تو دیکھیں گے شراب پیتا گیا.
صاحب جن کے ساتھ میں یہ رہتا، آفیسر جو ہے فلانے فلانے جن کے انڈر میں یہ کام کرتا، تو وہ تو سب کے سب شراب پیتے، دارو پیتے، یہ بھی پیتے ہی ہوں گے، اس پر دھیان رکھیں گے پیتا کیا. اب دیکھے اس کو پیتے ہوئے، ارے پیتا پیتا 10، ارے ہم نے دیکھے بہت باتیں کرتا چاپ چاپ کی، وہ تو شراب پیتا. تو یہ کیا کرے، انہوں نے اس کی نگرانی کرے. ہر ایک وہ ہوتا کہ نگہبانی، جس سے محبت ہوتی اس کی انسان نگہبانی کرتا، اس کی حفاظت کی. ارے میرا بچہ ہے، شراب نہیں پینے کو نا، اگر پیا غلط کام کیا تو میں اس کو سدھاروں گا، بیٹا غلط بات ہے، کیسا کرتا بیٹا، اچھی بات نہیں ہے. نہیں. اور نگرانی میں کیا ہوتا ہے، کر ایسا، اوپر کے دل سے بولنا ہاں بری بات ہے یہ ہے وہ، لیکن اچھا ہے کرا. تو بہت باتیں کرتا تھا چاپ چاپ کے تیرا باپ، یا تو بھی بہت چاپ چاپ کے بات کرتا تھا. کیسا پیتے نا تم، یعنی اس کو ذلیل کرنا، وہ مقصد کہ کہاں ہم اس کی برائی دے کے اس کو ذلیل کریں، اس کے ٹو میں رہیں. تو وہ نگرانی، تو اللہ نے کسی کو کسی پر نگرانی بنایا، نگہبانی. وقت کے خلیفہ بھی کیا کرتے تھے، نگرانی نہیں کرتے تھے، نگہبانی کرتے تھے تاکہ ان کی حفاظت ہو. وہ جو مقدمے آتے تھے اس کے تحت فیصلہ کرتے تھے. ان کے جو گشت ہوتے تھے تو نگرانی کے لیے نہیں ہوتے تھے کہ وہ نگرانی کرے لوگ بگڑے ہوئے رہے، وہ ان کی ضرورت معلوم کرتے تھے، ریکوائرمنٹ ان کی کیا مانگنی ہے، کیا ضرورت ہے، اس کے لیے گشت کرتے تھے وہ، نہ کہ اس کے لیے کہ کون بدماش ہے پتہ چلنے کو نہ میرے کو. کوئی کام کوئی غلط کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، وہ سولوشن ڈھونڈتے تھے وہ اس کا. تو گویا کہ وہ نگراں نہیں، نگہبانی کرتے تھے، کیونکہ ان کی حفاظت میں رہتی رعایا. اب دوسروں کو وہ نہیں کہتے تھے کہ ٹو میں رہو تم، جس پر جو ظلم کرے گا تو مظلوم آئے گا فیصلہ لے کے، تو پھر اس کا فیصلہ کرے گا وہ حاکم، وقت کا خلیفہ. یہ چیزیں اصل ہے. تو کیا ہوتا، کئی الفاظ آپ کو ایسے ملیں گے خلط ملط کر کے رکھ دیتے اور اسی انداز سے ہم کو سمجھا دیتے، اور ہم ہیں جذبات میں بہہ جاتے. اس لیے میں خاص طور پہ لفظی ترجمہ لینے کا قائل ہوں. اسی لیے ہم نے یہ ترتیب شروع کی. آپ کے ذمے پہنچانا ہے، کس کے ذمے، آپ سسلم کے ذمے کیا ہے، صرف بات کو پہنچا دینا ہے بس. سردار داروں کا نہیں بنایا، وہ آدمی موجود ہے. اور ہمارے ذمے حساب لینا، وہ علینا، اور ہمارے ذمے یعنی اللہ کے ذمے الحساب، کیا لینا، حساب لینا. تو حساب لینا کس کے ذمے ہے، اللہ کے ذمے. ہمارے پاس حساب لینا نہیں ہے، خلیفہ کے پاس بھی حساب لینا نہیں ہے کہ وہ حساب نہیں لیتا. جس پر ظلم ہوا وہ آئے گا، مقدمہ آئے گا، ثابت ہوا اس کو سزا دے کے، جو بھی قرآن کے حساب سے جو بھی سزا ہوں گی. چوری کرا چلو ہاتھ کاٹو، زنا کرا چلو شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے کوڑے مارو، شادی شدہ ہے چلو سنسار کر دو. جو سزائے مقرر ہے وہ حساب سے وہ سزائے دے دے گا. اب بات وہ، اب وہی اصل میں وہاں سفارش چلے گی کہ جس کو یہاں سزا مل گئی تو وہ وہاں اس کا وہ گناہ پاک ہو گیا. یہاں زنا کیا تھا اور حاکم نے سزا دے دیا اس کو، خلیفہ نے قرآن کے قاعدے کے حساب سے جیسے قرآن کا قانون تھا، تو وہاں پر پھر وہ اس کے ہاتھ کٹ گئے، زنے کی سزا مل گئی، اس کو 100 کوڑے مار دیے، تو وہاں پر اس کو سزا نہیں ملے گی. اصل میں جو سفارش آتی نا کہ اللہ کے اذن سے اللہ جس کو چاہے گا سفارش، تو یہ سفارشیں جو چلیں گی کہ گناہ یہاں پر اس نے سزا دے دیا تھا، اس نے وہ حجت بنے گا، اللہ میں نے اس کو سزا دے دیا، اللہ کو تو سارا معلوم ہوگا، وہاں پھر وہ چھوٹے گا. جس حاکم نے سزا نہیں دیا کہ اس کو معلوم ہی نہیں تھا، کسی نے مقدمہ پیش نہیں کیا وہ، تو اس کی سزا وہاں ملے گی. جیسے خاتون آپ سب کے پاس میں زنا ہو گیا تو آپ سب نے 2-3 بار اس کو واپس کیے، بعد میں باقاعدہ سنسار کیے اس کو، تو وہ اس کے خون کے چھینٹے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس کے کپڑوں پر گرے، آپ وسلم موجود ان کے ساتھ میں، تو وہ بڑے دھتکارے، انہوں نے نفرت سے دیکھے کہ ارے یہ زانی عورت کے. تو آپ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدترین خون نہیں، یہ تو بہترین خون ہے. آپ کو معلوم اس نے کس طرح توبہ کی کر کے، پھر وہ بتائے گا اس طرح کی توبہ کی اس نے. تو جو توبہ کرتا نا کسی بھی گناہ کی، تو اللہ کو توبہ بہت پسند ہے کہ اس نے توبہ کی اور اس نے سنسار سے مر جانا کو پسند کیا. اللہ کی عدالت میں وہ جو رہیں گی وہ بنے گی سفارش، شفاعت، پاک کرنا گناہ سے کہ اللہ میں گناہ سے پاک ہو گئی تھی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کریں گے، یہ شفاعت کریں گے، سفارش، نہ کہ یہ کہ ایک معافی نہیں مانگے یہاں سے اور زنا کر کے چلے گئے، چوری کر کے چلے گئے، کسی پر زیادتی کر کے چلے گئے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیں گے ایمان والا ہے، ذرہ برابر ایمان والا ہے، تو کام جم جائیں گا. تو اس کا کیا ہوگا، جس کے ساتھ زنا کیے، جس پر زیادتی کیے، ایسی کوئی سفارش یا شفاعت یعنی پاک آتا معنی، سفارش تو ہے ہی نہیں وہاں پر.
वहाँ पर सिफारिश का कोई प्रोविज़न ही नहीं है अल्लाह के पास में। वो यहाँ है हम सिफारिश करते अच्छे काम की सिफारिश, तो वहाँ पर जो शिफात होंगी, सिफारिश भी कौन सी होंगी, वो जो आता कोई जो सिफारिश करे अच्छे काम की यानी वो जो गुनाह सरजद हुआ था उसने दुनिया में, उसको हाकिम ने सज़ा दे दी खलीफा ने, वो वहाँ पर वो बनेगी, वो चीज़ें हैं। तो शिफात और सिफारिश में भी फ़र्क है। शिफात पाक गुनाह की पाकी, तो फिर क्या फरमाया अल्लाह ने, और हमारे ज़िम्मे है अल्लाह के ज़िम्मे क्या है, हिसाब लेना। तो हिसाब लेना किसके ज़िम्मे है, अल्लाह के ज़िम्मे। और जो खलीफा हिसाब लेता तो खलीफा क्या होता, रिप्रेजेंटेटिव होता किसका, अल्लाह का। इसलिए वो सज़ा देता किसके हिसाब से, अल्लाह के कायदे के हिसाब से। जो सज़ाएँ बता दी गई कुरान में उस हिसाब से खलीफा सज़ा देता वो चीज़। तो हिसाब लेना किसके ज़िम्मे है, अल्लाह के ज़िम्मे है। कोई भी चीज़ का हिसाब लेना, दो फरिश्ते अल्लाह ने रखे, वो नेकी कर रहा है, कितनी नेकी किया कितनी बदी किया, राइट हैंड लेफ्ट हैंड का फरिश्ते बाकायदा लिखते। लेकिन क्या हो जाता है, एक जमात जो हिसाब लेती, बाकायदा डायरी मेंटेन करती, कितने लोगों को बिरादर ने वतन को कितनों को दावत दी, कितने वक्त की नमाज हुई आपकी, कितने वक्त की कज़ा हो गई, जबकि नमाज कज़ा वज़ा कुछ होती नहीं। नमाज तो रेगुलर टाइम पर है, कोई वक्त गया मतलब उसके साथ में नमाज गई, दूसरा वक्त आया तो दूसरा वक्त शुरू हो गया, वो गई पहली नमाज, तो वो लिखते, लिखो हमको बताओ एहतसाबी। हालांकि इस्लाम में खुद एहतसाबी है, तो वो जैसा फरिश्ते नौज़बिल्ला छुट्टी पर चले जाएंगे उसकी डायरी चलेगी। वो जो जमात का नुमाइंदा लेता ना हिसाब, कितने को दावत दिए कितने को क्या करे, वो डायरी में लिखो अपना, उसके पास हिसाब दो। तो वो फरिश्ते छुट्टी पे चले जाएंगे, अल्लाह बोलेंगे निकालो आपकी डायरी, चलो उसके हिसाब से हम लेते। आपने लिखे ना, तो ऐसा कुछ होने वाला है कि वहाँ तो फरिश्तों की डायरी चलेगी, उनका दफ्तर चलेगा, हिसाब किताब, इसने जो लिखा उसका नहीं चलेगा। तो हिसाब कौन लेता, अल्लाह लेता। और अल्लाह किसके ज़रिए से हिसाब लेता, उसका दफ्तर किसको दिया, अल्लाह के कारिंदे कौन है, कौन कारकुन है, फरिश्ते जिनको ड्यूटी पर लगाया। हमको थोड़ी ड्यूटी पर लगाया इसकी निगरानी करो, वो फरिश्तों को लगाया निगरानी करो कौन क्या कर रहा है, वो निगरान है हमारे पास फरिश्ते, निगरा भी है निगहबान भी है, वक्तन फ़वक्तन हमारी हिफाजत भी कराए था अल्लाह ताला उनके ज़रिए से। ये भी निगरा भी है, हमारे अच्छे बुरे कामों पर बाकायदा निगरानी रखते, अल्लाह के पास में पहुँचाते। हमको नहीं बताया, हमको नहीं बनाया, लेकिन है हिसाब लो, इस तरह से चीज़ें आती। तो ये है आपके ज़िम्मे पहुंचा देना है, आप सब के ज़िम्मे पहुंचा देना है, हमारे ज़िम्मे पहुंचा देना है क्या, कुरान की बात अल्लाह की बात, और हमारे ज़िम्मे यानी अल्लाह के ज़िम्मे क्या, हिसाब लेना। किसी का हिसाब किताब लेना हमारे ज़िम्मे नहीं है कि हम उसका हिसाब किताब लेंगे, कितनी नेकियां करा, कितनों को दावत दिया, क्या करा, आज कितने वक्त की नमाज़ पढ़ा, क्या करा क्या नहीं। तो ये सब कुरान के आयत से टकराने वाली बातें हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान को पढ़ने समझने, एक ही आयत हुई आज, तो इसके बाद में हम दूसरे पार्ट में आयत नंबर 41 लेंगे। देखिए ये जब हम ये आयतों पर लफ्ज़ी तर्जुमों पर गौर तदब्बुर करते, तो भले ये वक्त लगता है, इसमें एक पीरियड है, ज़ाहिर है एक पीरियड होना चाहिए, कम से कम 45 मिनट का तो होना ही चाहिए। अभी 33 मिनट 34 मिनट का ही हुआ पीरियड, तो हम पीरियड करके ले रहे हैं ना, एक पीरियड है हमारा, 33 का हो 35 का या 45 मिनट का हो, लेकिन इस पीरियड के ज़रिए से कई सब्जेक्ट हमको मालूम हो जाएंगे कुरान के, एक्चुअल कुरान में है क्या करके, वो चीज़ वो जहन हमारा बनेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पढ़ने समझने, एक एक आयत पर गौर तदब्बुर करने और उसके मुताबिक अमल करने, मौत तक उस पर जमे रहने की मेरा मालिक तौफीक दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।